السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو بچوں، کیسے ہو آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہوگی۔ ساتھیوں، جو ساتھی ہم سے نیو جڑا ہے، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اور جو ساتھی ہم سے آج ہی کی کلاس سے جڑا ہے، وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ہم زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے اپنی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے گرامر، یعنی اردو قواعد کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے۔ اور ہمارے چار ٹاپک اردو گرامر کے ہو چکے ہیں، اردو قواعد کے ہو چکے ہیں۔ تو آج ہمارا اگلا ٹاپک ہے۔ آج اگلا ٹاپک بچوں کیا رہے گا ہمارا؟ آج کا ٹاپک ہے ہمارا، یعنی ہم نے لکھا لفظ۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو ہندی اور انگلش کے مادھیم سے میں آپ کو بہت آسان سرل لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ، آپ اگر ہماری کلاس کو بہت دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دیکھو گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ہی بہت سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے یہاں لکھا لفظ۔ لفظ کا مطلب ہوتا ہے یعنی شبد۔ لفظ کو ہم ہندی میں کیا بول دیتے ہیں ساتھیوں؟ ہندی میں لفظ کو بولتے ہیں ہم شبد، اور انگلش میں کیا بول دیتے ہیں؟ ورڈ۔ کیا بول دیتے ہیں؟ انگلش میں ورڈ بول دیتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب آگے دیکھنا، ہمیں لفظ کو دو بھاگوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، بانٹا گیا ہے۔ لفظ کو دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یعنی لفظ موضوع اور لفظ مہمل۔ کس میں بانٹا گیا؟ لفظ کو ہم نے دو بھاگوں میں تقسیم کر دیا، لفظ موضوع اور لفظ مہمل۔ اب دیکھتے ہیں کہ لفظ موضوع کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ موضوع کسے کہتے ہیں۔ ساتھیوں، جیسے ہم نے ادھر لکھا، ہم نے ادھر لکھ دیا، آپ کو کیا لکھا؟ قلم۔ بچوں کیا لکھا؟ ہم نے ادھر لکھ دیا قلم۔ اب لفظ موضوع کسے کہتے ہیں؟ یعنی قلم کیا ہے؟ ایک لفظ ہے۔ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے۔ لیکن لفظ موضوع، اس میں کیا جڑ گیا؟ موضوع جڑ گیا، تو قلم کیا ہے؟ ایک لفظ ہے۔ اب قلم سے ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ قلم کیا ہوتا ہے؟ ایک پین ہوتا ہے۔ لفظ موضوع کا مطلب آپ کو سرل بھاشا میں بتا دیتا ہوں کہ جو لفظ بامعنی ہو، جو لفظ بامعنی ہو، یعنی جس لفظ کا، جس شبد یا ورڈ کا کوئی ارتھ نکلتا ہو، کوئی مطلب نکلتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ موضوع۔ سمجھ میں آ گیا؟ جس لفظ یا شبد کا کوئی مطلب یعنی کوئی معنی نکلتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جس لفظ کو سننے کے بعد ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے، ہاں ہے، تو وہ کیا ہے؟ لفظ موضوع۔ یعنی قلم لکھ دیا تو ہم سمجھیں کہ قلم کس کو بولتے ہیں؟ قلم سمجھ رہے ہیں کہ قلم کا معنی نکل رہا ہے۔ لیکن اسی کو قلم کی جگہ ہم ادھر لکھ دیں، کیا لکھ دیں؟ کیا لکھا؟ ولم۔ قلم کی جگہ ہم نے کیا لکھ دیا؟ ولم لکھ دیا۔ اب قلم کا تو ہم مطلب سمجھ پا رہے ہیں، لیکن ولم کا ہم مطلب معنی نہیں سمجھ پا رہے، کیونکہ ولم کا کوئی مطلب نکل ہی نہیں رہا، کوئی مطلب ہے ہی نہیں، تو ولم لفظ موضوع نہیں ہوگا۔ آگے دیکھو لفظ مہمل۔ لفظ مہمل کا مطلب ہوتا ہے، ہم نے ادھر لکھا قلم، قلم کا ہم معنی سمجھ پا رہے ہیں، نیچے لکھا ہم نے ولم، ولم کا ہم معنی نہیں سمجھ پا رہے۔ جس کا ہم معنی، یعنی جو لفظ بغیر معنی کے ہو، جس کا کوئی معنی یا مطلب کوئی ترجمہ نہیں نکلتا ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ لفظ مہمل۔ کیا بولیں گے اس کو؟ لفظ مہمل۔ جیسے ہم نے ادھر لکھا، کیا لکھ دیا؟ روٹی لکھا۔ روٹی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مطلب نکل رہا ہے روٹی کا، روٹی کا مطلب نکل رہا ہے، تو روٹی کیا ہو گیا؟ لفظ موضوع۔ اب اسی کو لکھ دیں ہم، کیا لکھ دیں؟ ووٹی۔ کیا لکھ دیں؟ ووٹی لکھ دیں، تو اس کا کوئی مطلب نہیں نکل رہا، تو یہ لفظ ووٹی کیا ہو گیا؟ لفظ مہمل۔ روٹی کیا ہو گیا؟ لفظ موضوع۔ قلم کیا ہو گیا؟ لفظ موضوع۔ ولم کیا ہو گیا؟ لفظ مہمل۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں لفظ موضوع کو دو بھاگوں میں،
लफ्ज़ मौजू को दो भागों में तकसीम किया गया, दो भागों में बांटा गया है लफ्ज़ मौजू को। नंबर 1 पर क्या है? कलिमा। नंबर 2 पर है कलाम। नंबर 2 पर क्या है? कलाम। यानी किसी एक लफ्ज़ को, यानी जो कोई एक लफ्ज़ हो उसको क्या बोलते हैं हम? कलमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक लफ्ज़ हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम? कलमा बोलेंगे। जैसे किताब हो गया, इधर कलम ही हो गया तो कलम क्या है? कलिमा है। ठीक है। और आगे जो कलाम लिख रहा है, कलाम का मतलब होता है एक से ज़्यादा जो लफ्ज़ हो उसको क्या बोलते हैं? कलाम बोलते हैं। जैसे किताब पढ़ी, क्या लिखा? किताब, इधर लिख देते हैं हम किताब पढ़ी। किताब क्या हो गया? कलमा हो गया। अब दो एक से ज्यादा लफ्ज हो गए, एक से ज्यादा लफ्ज हो गए, किताब पढ़ी तो एक से ज्यादा लफ्ज हो गए। कलमा किताब था, कलिमा था, खाली पढ़ना होता कलमा था, लेकिन दो हो गए किताब पढ़ी तो ये क्या हो गया? कलाम। एक से ज्यादा लफ्ज, कलाम को ही हम जुमला भी बोलते हैं। कलाम को क्या बोलते हैं? जुमला भी बोलते हैं। जैसे हामिद ने किताब पढ़ी, माजिद खेल रहा है तो क्या हो गया? एक जुमला हो गया, एक वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया। ठीक है। किताब पढ़ी तो कलाम क्या हो गया? किताब पढ़ी क्या हो गया? कलाम हो गया। यानी एक से ज़्यादा जो लफ्ज़ होते हैं उनको कलाम बोलते हैं। अब आगे देखते हैं हम कलिमा। कलिमा की कितनी किस्में होते हैं? कलिमा की माने के एतबार से कितनी किस्में होती हैं? कलिमे की माने के एतबार से कितनी किस्में होती हैं? माना के एतबार से कलिमे की 3 किस्में होती हैं। माने के एतबार से कलिमे की कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में। नंबर 1 पर इस्म, फ़ैल, हर्फ। ये माने के एतबार से कलिमे की कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में होती हैं। इस्म हो गया, फ़ैल, हर्फ। इस्म की अब पढ़ेंगे हम, इस्म की कितनी किस्में होती हैं? इस्म की कितनी किस्में होती हैं? इसमें ज़ात, इसमें सिफ़ात। इस्म की 2 किस्में होती हैं, इसमें ज़ात और दूसरे नंबर पर क्या है? इसमें सिफ़ात। इसमें ज़ात किसे कहते हैं? इसमें ज़ात को समझेंगे। इसमें ज़ात किसे कहते हैं? जैसे हमने इधर लिखा अहमद, क्या लिखा? हमने इधर लिख दिया अहमद, अहमद लिखा, यानी इसमें ज़ात उसे कहते हैं। जैसे अहमद हो गया, सलीमा हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया। यानी जो चीज़ हमारे पास, ये कलम है, ये क्या है? कलम है, हमारे सामने है। जो चीज़, जिस चीज़ का दुनिया में वजूद हो, यानी जिस चीज़ का दुनिया के अंदर वजूद हो, हमारे सामने हो, जिसको हम देख सकते हो। जैसे अहमद हो गया, अहमद का वजूद है दुनिया के अंदर। सलीमा हो गया, शकील हो गया, कोई भी नाम हो गया तो उसका वजूद है दुनिया के अंदर। कलम हो गया तो कलम का वजूद है, कलम को हम देख पा रहे हैं, कलम को हम देख पा रहे हैं तो कलम क्या है? इसमें ज़ात है। गाय, भैंस, बकरी जो भी है, गाय को हम देख पाते हैं, बकरी को हम देख पाते हैं। यानी जिस चीज़ को हम देख पाते हैं, जिस चीज़ का इस दुनिया के अंदर वजूद है, उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं इसमें ज़ात। और आगे इसमें सिफ़ात, क्या है? इसमें सिफ़ात कैसे कहते हैं? इसमें सिफ़ात का मतलब होता है यानी सिफ्त। इसमें सिफ़ात को अगर हम हिंदी के अंदर बोले तो क्या बोलेंगे? विशेषता। क्या बोलेंगे? हिंदी में सिफत को बोले तो हम क्या बोलेंगे? विशेषता। विशेषता, विशेषता होता है। सिफ्त को क्या बोलते हैं? विशेषता। इंग्लिश में क्वालिटी बोलते हैं, उर्दू में सिफ्त बोल देते हैं। आप इसे समझ पा रहे हो कि इसमें सिफ़ात किसे कहते हैं? यानी जो चीज़ में, जो किसी इंसान के अंदर कोई विशेषता है, किसी भी चीज़ के अंदर कोई क्वालिटी है, कोई सिफ्त है उसके अंदर, उसको हम इसमें सिफ़ात के अंदर आती है। जैसे एग्ज़ाम के मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा, ये बोर्ड को देख लो आप, या फिर और कोई मिसाल ले लो। जैसे हमने लिखा लाल टोपी, क्या लिखा? इधर देख दे, इसमें लाल
کیا ہے؟ لال ٹوپی. کیا لکھ دیا؟ لال ٹوپی. لال ٹوپی میں وشیشتا کیا ہے؟ یعنی ٹوپی وشیشتا کیا ہے اس میں؟ لال. کس کی وشیشتا ہے؟ لال پنے کی. تو لال کیا ہوگی؟ اس کی وشیشتا ہو گئی. جیسے کالا گھوڑا، مثال کے طور پر کالا گھوڑا، تو کالا گھوڑے میں صفت کیا ہو گئی؟ وشیشتا کیا ہو گئی؟ کوالٹی کیا ہو گئی؟ کالا. گھوڑا تو ہے لیکن اس میں کوالٹی کیا جڑ گئی؟ کالا. بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ، بورڈ میں وشیشتا کیا جڑ گئی؟ وائٹ کی، یعنی سفیدگی. تو اسی طرح آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس میں ذات اور اس میں صفات کے بارے میں. آگے ہم پڑھتے ہیں اسم کو. پڑھتے ہیں کس کو؟ پڑھتے ہیں اسم کو، کیونکہ اسم کو دو بھاگوں میں تقسیم کیا گیا، اس میں ذات، اس میں صفات. اب اسم کو پڑھیں گے ہم. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں ناؤن یعنی سنجا. کسی بھی چیز کے نام کو سنجا یعنی ناؤن یعنی اسم کہتے ہیں. یعنی کسی خاص چیز کے نام کو، کسی بھی چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اسم یعنی سنجا کہتے ہیں. انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، ہندی کے اندر سنجا، اردو کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کو معنی کے اعتبار سے کتنے بھاگوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 3 بھاگوں میں. اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق. کیا ہے؟ اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق. اب ہم دیکھتے ہیں اسم جامد کسے کہتے ہیں. اسم جامد اسے کہتے ہیں جو لفظ کسی لفظ سے نہ بنا ہو اور نہ کوئی لفظ اس سے بنتا ہو. کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو لفظ کسی لفظ یا شبد سے نہ بنا ہو اور نہ کوئی دوسرا لفظ اور شبد اس سے بنتا ہو. لفظ اور شبد کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو؟ یعنی جیسے ہم نے درخت لکھا. کیا لکھا؟ درخت. کیا ہے؟ درخت. درخت ایسا لفظ نہ کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بن سکتا ہے. اور آگے کیا لکھا؟ پہاڑ. پہاڑ بھی ایسا لفظ ہے جو کسی لفظ سے نہ بنا اور نہ کوئی دوسرا لفظ اس سے بن سکتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم جامد. اور آگے لکھ رکھا ہم نے اسم مصدر. اسم مصدر کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو کسی لفظ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہو. اس میں مصدر کسے کہتے ہیں؟ جو کسی لفظ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہو. جیسے پڑھنا، لکھنا. اب اس سے دوسرا لفظ بن جائے گا. جیسے پڑھنا سے کیا بنے گا؟ پڑھنے والا، پڑھنے والی، پڑھتا ہے، پڑھتا تھا، پڑھتی ہے. تو کیا بن گیا؟ دوسرا لفظ بن رہا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس میں مصدر. جیسے لکھنا سے لکھنے والا، لکھنے والی، لکھنے والا، لکھتا ہے، لکھتی ہے. تو دوسرے لفظ اس سے بن رہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ اس میں مصدر. اور آگے ہے اس میں مشتق. کیا ہے؟ اس میں مشتق. یعنی اس میں مشتق کہتے ہیں جیسے پڑھنے والا، پڑھنے والی. اس میں مشتق اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے لفظ سے بنا ہو اور اس سے کوئی دوسرا لفظ نہ بنتا ہو. اس میں مشتق کسے کہتے ہیں؟ جو کسی دوسرے لفظ سے بنا ہو اور اس سے کوئی دوسرا لفظ نہ بنتا ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں مشتق. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلاس بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. ایک مرتبہ آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا. اگر آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آئی ہے تو آپ کومنٹ میں ضرور بتائیں. تو انشاءاللہ آپ کو یہ کلاس سمجھ میں تو بالکل آئی ہوگی. اگر آپ نے کلاس کو دھیان سے دیکھا ہوگا، بالکل توجہ کے ساتھ دیکھا ہوگا، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا. کومنٹ میں آپ ضرور بتائیں آپ کو کلاس سمجھ میں آئی یا نہ آئی. یعنی جو بھی آپ کی پریشانی ہو کومنٹ میں ضرور بتائیں. اب ہم اپنی کلاس کو یہی روکتے ہیں، یہی اینڈ کرتے ہیں. اگلی کلاس انشاءاللہ بہت جلد لے کر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.